السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وقال عز وجل فی موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز نونہالوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، مجھے آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر کچھ دیر باتیں کرنی ہیں وہ عنوان ہے عورتوں میں علم دین کا فقدان۔ مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، مسلم سماج میں، ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں ان کے پاس دین کے علم کی بڑی کمی ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں دینی علم سے بہت ہی زیادہ دور ہیں۔ صرف مائیں اور بہنیں نہیں بلکہ پورا سماج، پورا معاشرہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، آج جو ہمارے سماج کا ماحول بنا ہوا ہے، ایسے میں آپ دیکھیں گے نہ صرف عورتیں دور ہیں علم سے بلکہ ہر شخص دین کے علم سے کوسوں دور نظر آ رہا ہے۔ تو میرا عنوان جو مجھے مخصوص کر دیا گیا ہے کہ عورتوں سے متعلق باتیں کرنی ہے کہ عورتیں علم سے دور ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں جو مرد حضرات بیٹھے ہیں اب ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اپنے گھر جا سکتے ہیں، نہیں۔ جہاں بھی عورتوں کی باتیں ہوتی ہے، جہاں بھی عورتوں کے سلسلے میں کوئی بھی گفتگو ہو تو پہلا خطاب مردوں سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ آپ قرآن مجید کو اٹھائیے، پورا پہلا پارہ سے لے کر کے 30واں پارہ تک پڑھ جائیے، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی جس بات کا حکم دیا ہے تو مردوں سے پہلے خطاب کیا ہے۔ اب مردوں سے خطاب کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں کہیں گی کہ یہ تو صرف مردوں کے لیے حکم ہے، ہم نہیں عمل کریں گے۔ مردوں سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ گارجین ہیں، وہ سرپرست ہیں، ان کے ماتحت عورتیں ہوتی ہیں، تو سرپرست کو کہہ دیا گیا تو مطلب اس کے اندر جو بھی رہتے ہیں، جو بھی ماتحتی میں ہیں، سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ تو میرا جو عنوان ہے عورتوں میں دین کا فقدان، تو یہ صرف عورتوں کے لیے خاص نہیں ہے، اس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی مختلف آیتیں پڑھی ہے۔ جو سب سے مشہور آیت ہے، جو سب کو یاد ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید کو نازل کرنا شروع کیا تھا تو سب سے پہلے جس آیت کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے وہ آیت تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں کتنے احکام ہیں۔ توحید ہے سب سے اہم، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور نہ جانے کتنے احکامات ہیں۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس چیز کا انتخاب کیا اور سب سے پہلا جس چیز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے آپ علم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو کہ سب سے اہم ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو جو کہ سب سے اہم ہے توحید کے بعد،
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو جو کہ مسلمانوں پر سال میں ایک مرتبہ واجب ہے، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے بعد میں نازل کیے، اور سب سے پہلی بات جس بات کا لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ ہے علم حاصل کرو، کہا پڑھو، اقرا، پڑھو پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، پڑھو تیرا رب بڑا کریم ہے۔ تو پڑھنے پہ توجہ دی گئی ہے، تعلیم پر توجہ دی گئی ہے۔ تعلیم کی اہمیت اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک اور آیت تلاوت کی، علم کی اہمیت، علم دین کی اہمیت، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور ساتھ ہی کہا والذین اوتوا العلم درجات، اور ان لوگوں کے بھی اور ان لوگوں کے علم، ان لوگوں کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے۔ تو جو انسان عالم دین ہوتا ہے، جو انسان علم دین کو سمجھتا ہے، علم دین کو سیکھتا ہے، وہ معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا تیسری آیت میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جو عالم ہے وہ اور جو جاہل ہے وہ، کیا پڑھا لکھا انسان وہ اور جو ان پڑھ ہے وہ دونوں برابر ہو سکتا ہے کبھی؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہا ہے، اور سوال اس لیے پوچھ رہا ہے یہ نہیں کہ آپ جواب دیجئے، مطلب یہ بتانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ کہ ہرگز نہیں ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک ان پڑھ انسان دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے، دونوں ایک کیٹیگری میں نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک اندھا انسان اور ایک جو آنکھ والا انسان ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ رات اور دن دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح رات اور دن برابر نہیں، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اسی طرح سے ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک جاہل انسان، ان پڑھ انسان دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ پڑھے ہوئے جو پڑھا لکھا انسان ہے، جو علم والا انسان ہے، ان کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے، ان کی بلندی ہی کچھ اور ہے، اللہ کے پاس ان کی قدر و منزلت ہی کچھ اور ہے۔ اس قدر اہمیت ہے علم دین کی، اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو عالم دین ہوتا ہے، جو دین کا علم سیکھتا ہے، جو دین کا علم سیکھ کر کے 7 سال 8 سال ان معمولی چٹائی پہ بیٹھ کر کے پتلی دال اور کیسا کیسا چاول کھا کر کے نہ جانے کیسی کیسی زندگی گزارتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، جو حافظ بنتا ہے، ان بچوں سے پوچھئے گا کہ ہاسٹل کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ہاسٹل میں کس طرح کا کھانا ملتا ہے، ہاسٹل میں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ماں باپ دور ہے، ان کی یاد ستاتی ہے، بھائی بہن دور ہے، ان کی یاد ستاتی ہے، گھر میں کوئی انتقال کر جاتا ہے، بچہ دور ہے، وہ تڑپ کے رہ جاتا ہے، لیکن وہ آ نہیں پاتا ہے۔ اور کیوں نہیں آ پا رہا ہے؟ وہ علم دین سیکھنے گیا ہے، علم دین سیکھنے گیا ہے۔ عید کا موقع ہوتا ہے، بقرعید کا موقع ہوتا ہے، ہم لوگوں نے جھیلا ہے، عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر گھر دور ہے، ہم گھر جا نہیں سکتے ہیں، ہاسٹل میں رہنا ہماری مجبوری ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے گھر کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ماں باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، گاؤں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ان ساری مصیبتوں کو ایک عالم دین برداشت کرتا ہے، صرف اس واسطے کہ میں علم دین سیکھوں اور جب اپنے سماج میں جاؤں تو ان کو رہنمائی فرماؤں، ان کو صحیح بات سکھاؤں۔ ہاں، تو اسی لیے اللہ رب العالمین کے نظر میں وہ معمولی نہیں۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم دین کی فضیلت سارے لوگوں پر ویسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ ایک 14ویں رات کی چاند جو ہے، 14ویں رات کا جو چاند ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ سارے ستاروں پر جس طرح چاند کی فضیلت ہے، اسی طرح سارے انسانوں پر ایک عالم دین کی فضیلت ہے۔ افسوس ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے،
افسوس ہے کہ عالموں اور حافظوں کو جو سماج میں جس نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ ایک دم نیچے لیول سے دیکھا جاتا ہے، نیچے کے لیول سے ان کو شروع کیا جاتا ہے۔ تو جو عالم ہیں، جو حافظ ہیں اور جو عالم دین بن رہے ہیں، جو عالمہ بن رہی ہے، میں ان سے کہوں گا لوگوں کی فکر مت کیجیے، لوگوں کی فکر مت کیجیے کہ لوگ کی نظر میں آپ کی کیا اہمیت ہے۔ لوگوں کی نظر میں اہمیت ہو نہ ہو، آپ اس بات کا اندازہ لگا دیجئے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کی بڑی اہمیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اراد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، من اراد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ دین کا علم، دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسی انسان کو دیتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یقین مانیے اللہ اسی بچے کو عالم بناتا ہے، اسی بچے کو حافظ بناتا ہے، اسی لڑکی کو حافظہ بناتا ہے، اسی لڑکی کو عالمہ بناتا ہے۔ جو لڑکی، جو بچی، جو لڑکا اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے دلارا ہوتا ہے، سب سے پیارا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کے دلارے ہیں۔ جو عالمہ بن رہی ہیں ہماری بہنیں، وہ اللہ کی دلاری ہیں، اللہ کی پیاری ہیں۔ سماج والے قدر کرے نہ کرے، رب العالمین کے نزدیک آپ کی بڑی قدر ہے۔ آپ اس چیز کو خیال رکھیے اپنے ذہن میں اور دنیا کو لات مار دیجئے اور علم دین کو سیکھیے اور لوگوں کی رہنمائی کیجئے۔ اتنی فضیلت ہے علم دین کی، اتنی اہمیت ہے۔ پھر بھی ہمارا سماج، ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں تو افسوس ہوتا ہے، بلکہ آپ جتنا رو لیں، خون کے آنسو رو لیں آپ، یہ حال ہے آج ہمارے سماج کا۔ علم دین کے معاملے میں لوگوں کا کیا علم ہے، لوگ کس قدر جان رہے دین کو، دین سے کس قدر لوگ قریب ہے۔ آپ اگر معاشرے میں آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو رونا پڑے گا، پوری رات آپ سوئیں گے نہیں۔ کیونکہ معمولی سے معمولی بات، معمولی سے معمولی علم جو ہر انسان کو جاننا ضروری ہے، واجب ہے، اس کا بھی علم آج کے سماج میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہماری مائیں اور بہنوں کے پاس علم، دین کا علم نہیں ہے، معمولی علم۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دین کا علم سیکھنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ واجب کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم پر 5 نماز پڑھنا واجب ہے دن اور رات میں، اگر ہم اس واجب کام کو چھوڑیں گے تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ ہم نے تم پر نماز واجب کیا تھا، تو پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ ویسے ہی جیسے نماز کا سوال ہوگا، ویسے ہی سارے مسلمانوں سے یہ سوال بھی ہوگا کہ تم نے دین کا علم کتنا سیکھا، تمہارے پاس دین کا علم کتنا تھا۔ تو دین کا علم سیکھنا، دین کا علم بچوں کو سکھانا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب پر واجب ہے، یاد رکھیے واجب۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دین کا علم نہیں سکھاتے ہیں، اگر آپ اپنی بیٹی کو دین کا علم نہیں سکھاتے ہیں، یا جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں دین کی بنیادی باتیں نہیں سیکھتی ہیں، تو ان سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا کہ تم نے دین کا علم سیکھا کیوں نہیں۔ اس وقت آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے ہیں کہ ابا جو ہے پیدا ہوتے ہی اسکول میں بھیج دیا تھا، کیا بنو گے عالمہ، کیا بنو گی حافظہ، کیا مولوی بنو گے، یہی 2000-3000 کمانے کے لیے میٹرک کرو، انٹر کرو، انگلش میڈیم اسکول میں جاؤ، لاکھوں کماؤ گے۔ تو وہ بہانہ وہاں نہیں چلنے والا ہے۔ اس لیے دین کا علم سیکھیے، اور یہ دین کا علم سیکھنا سب پر واجب ہے۔ میں آپ کے سامنے چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں کہ دین کے علم کے دوری کی وجہ سے آج ہمارا سماج کہاں غلطیاں کر رہی ہے۔ اور میرا عنوان ہے عورتوں میں دین کا علم کا فقدان، تو میں عورتوں سے خصوصی مخاطب ہو کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آج عورتیں دین کے علم سے اس قدر دور ہیں، اس کی پہلی مثال یا پہلی جھلک آپ دیکھ لیجئے اور آپ ہی ہم کو بتائیے گا۔ کیا آپ کے کھرما میں، صرف کھرما گاؤں میں، آپ کے کھرما گاؤں میں، پوری بستی میں، پورے مسلم جتنے بھی مسلمان ہیں،
کیا کسی ایک گھر میں حافظہ ہے کیا جس نے مکمل قرآن حفظ کیا ہو؟ اگر ہے تو الحمدللہ، شاید نہیں ہے۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی ایک عالمہ ہے جو عورتوں کو عورتوں کے مسائل بتائیں؟ عورتوں کے مسائل جو عورتیں مرد سے پوچھنے میں شرمائے گی، وہ مسائل عورتیں کہاں سے سیکھے گی؟ کیا آپ کے سماج میں کوئی ایک لڑکی ایسی ہے جو آپ کے سماج کے لڑکیوں کو، آپ کے سماج کی عورتوں کو یہ دین کا صحیح علم دے سکے؟ ایک بھی عالمہ نہیں، افسوس، ایک بھی عالمہ نہیں ملے گی، ایک بھی حافظہ نہیں ملے گی، الا ماشاءاللہ ایک بھی نہیں ملے گی۔ کاہے پڑھائیے گا؟ اگر کوئی لڑکی، اگر کوئی عالمہ بننا بھی چاہتی ہے، کسی کے اندر خواہش پیدا ہو، تو ماں باپ جو بولتے ہیں اے مولویان بن کے کیا کروں، مولویان بن کے کیا کریں، بڑکا مولویان ہو گئی ہے۔ شادی بیاہ جو ہوتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے لڑکی میٹرک کی ہے کہ نہیں کی ہے، لڑکی انٹر کی ہے کہ نہیں کی ہے، گریجویشن کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اور تم اسکول میں جاؤ گی پڑھنے کے لیے تو ہر مہینہ مجھے 500 روپے ملے گا۔ میٹرک کر لو گی اور میٹرک میں اگر تم فرسٹ ڈویژن آ جاتی ہو تو ہم کو 10,000 روپیہ ملے گا، 15,000 روپیہ ملے گا۔ انٹر میں ہم کو 25,000 روپیہ ملے گا۔ تم گریجویشن کر لو گی تو 50,000 روپے ملے گا۔ ابھی نیا یوجنا چلا ہے کہ عورتیں اگر لڑکیاں گریجویشن کر لی ہے تو ان کو 50,000 روپیہ ملے گا۔ اب بتائیے، اتنا لوبھ ہے پیسہ کا دنیا کے علم کو سکھانے کے لیے۔ اب پہلے سے ہم لوگ لوبھی ہے، للچیا ہے، 1 روپیہ کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ایک چائے اور ایک پان پر مولوی صاحب اپنا فتویٰ بدل دیتا ہے۔ ایک چائے اور ایک پان پر جو ہے آپ جا کر کے کورٹ میں غلط گواہی دے دیجئے گا کہ ہاں یہ اس کی زمین نہیں ہے، یہ اس کی زمین۔ اتنا ہم لالچی ہو گئے ہیں تو جہاں بچوں کو اسکول میں پڑھانے پر جہاں ان کا دین بگاڑا جا رہا ہے، جہاں ان کا عقیدہ بگاڑا جا رہا ہے، جہاں ان لڑکیوں، ہماری ماں اور بہنوں کے دل کے اندر سے جو شرم کی زیور ہے، زیور، اس شرم و حیا کے زیور کو جو ہے تار تار کیا جا رہا ہے، وہی کام ہم کروا رہے ہیں صرف اور صرف کس چیز کے لیے؟ چند روپے کے سکوں کے لیے۔ عالمہ نہیں بنائیں گے، حافظہ نہیں بنائیں گے، ایک بھی نہیں۔ یہ ایک مثال، ایک جھلک۔ دوسری چیز، آپ سماج میں دیکھیں گے، ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ مسلمان اسی وقت انسان ہوتا ہے جب اس کے زبان سے کون سا لفظ نکلتا ہے، کون سا کلمہ نکلتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ بولنے کے بعد ہی ایک انسان مسلمان بنتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ ہم تو عربی میں بول دیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، مطلب ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آج کے بعد ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ اور کسی کی محبت نہیں رہے گی۔ اللہ کے علاوہ آج کے بعد میں کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ اللہ کے علاوہ آج کے بعد اگر ہماری زندگی میں اولاد ہو نہ ہو، کسی مزار پہ جا کے اولاد نہیں مانگوں گا۔ اللہ کے علاوہ اگر ہماری زندگی میں تنگ دستی ہی کیوں نہ ہو، ہم فقیر ہی کیوں نہ ہو جائے، دانے دانے کو ہم کیوں نہ ترسیں، لیکن رزق کے لیے کسی بابا کے دربار پہ میں نہیں پہنچوں گا۔ اگر ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے رو رہے ہیں، بہت زیادہ بیمار ہے، کسی اوجھا کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کے گلے میں تعویذ نہیں ڈالوں گی، اس کے گلے میں دھاگا نہیں باندھوں گی، اس کے ہاتھ میں دھاگا نہیں باندھوں گی۔ یہ سب ہم لا الہ الا اللہ بولتے ہی اقرار کرتے ہیں۔ آج دین کے علم کی کمی کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے، دوسروں کے گھر میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا گریبان، شیخ پہلے اپنا دیکھ، اپنا گریبان جھانکیے پہلے۔ جب بھی بات ہوتی ہے تو لوگ کیا کرے گا؟ پھلنما، مولوی صاحب پھلنما کو بولا، قرآن میں ایسا آیا۔ آپ جو پھلنما کرتے ہیں تو ایک انگلی نہ اس کے طرف ہے، 3 انگلی کس کے طرف ہے؟ اپنے طرف۔ پہلے آپ اپنا دیکھیے، پہلے آپ اپنا دیکھیے اپنے گریبان میں، دوسروں کے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں جا کے دیکھیے، آپ کے بچوں کے گلے میں کیا دھاگا ہے؟
کالا دھاگا باندھے ہیں کہ نظر نہ لگے. وہ نظریہ پہناتے ہیں کہ نہیں پہناتے اپنے بچوں کو؟ نظریہ وہ کالا رہتا ہے اور اس میں نگ لگا رہتا ہے, نظریہ. ڈارا ڈور پہناتے ہیں کہ نہیں پہناتے ہیں؟ پیر میں اگر درد ہو جائے تو ہماری مائیں کیا بولتی ہے پتہ ہے؟ بہوا کھینگری کا ڈوری توڑ لو, اب پیر میں باندھ لو, درد نہیں ہوگا. واہ, کھینگری کے ڈوری میں اتنی طاقت ہو گئی ہے کہ پیر کا درد ٹھیک ہو جائے. تو ڈاکٹر سب اپنا اٹھا لے, جھولا جھنٹا سب اٹھے کے لے چلے جائے, اب پیر کا درد جو ہے کھینگری کی ڈوری سے صحیح ہو جائے گا. یہ ہماری ماؤں کا حال, یہ ہماری مائیں اور ہماری عورتوں کا حال دین کے علم کا, کہ بنیادی چیز شرک کیا ہے, ہمیں شرک نہیں کرنا ہے. شرک تک اسے پتہ نہیں ہے جس پر جو انسان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا, سب گناہ معاف فرما دے گا, لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اگر کوئی انسان شرک کرتے ہوئے اسی حال میں اس کی موت ہو گئی نعوذ باللہ, تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا, کبھی وہ باہر نہیں نکلے گا, کبھی نہیں نکلے گا. تو یہ بنیادی چیز ہے. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک سے اپنے سماج کو بچانا ہے, اپنے پریوار کو بچانا ہے. اور ماں جو ہے بچوں کی تربیت کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہے. وہی ماں اگر شرک نہیں جانے, اس کے پاس دین کا اتنا علم نہیں ہو, وہ اپنے بچوں کو موحد بنانے کے بجائے بچپن ہی سے اپنے بچوں کے ذہن میں کیا ڈال رہی ہے؟ کیا ڈال رہی ہے؟ شرک ڈال رہی ہے, بدعقیدگی ڈال رہی ہے. بچہ کے ذہن میں یہ ڈال رہی ہے کہ ڈوری باندھ لو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. بچہ کے ذہن میں یہ ڈال رہی ہے کہ ڈوری باندھ لو گے تو درد صحیح ہو جائے گا. آپ ایسی تربیت کر رہے ہیں. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ دین کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسی طرح سے دین کے علم نہ ہونے کی وجہ سے شرک ہوا. ہمارے سماج میں طرح طرح کے بدعات و خرافات ہیں, طرح طرح کے بدعات. اور آپ غور کیجئے گا, اندازہ جب آپ تحقیق کیجئے گا نا, تو اپنے سماج میں جو بھی بدعات ہیں, جو بھی خرافات ہے, کہیں نہ کہیں, میری مائیں اور بہنیں مجھے معاف کیجئے گا, کہیں نہ کہیں عورتوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. بولتے نا ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ویسے ہی سماج میں جتنی برائیاں ہیں, بدعات خرافات ہیں, اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں عورتیں کا ہاتھ ہوتا ہے. وہی مجبور کرتی ہے, ایسا کیجئے, فلاں مولوی صاحب بولے ہیں ویسا کیجئے, شادی کر کے لائیے گا ایسی جگہ سے جو بدعقیدہ ہے. بدعقیدہ ہے, پیسہ زیادہ دیا ہے نا, پیسہ خوب دیا ہے, لاکھوں میں خرید لیا ہے. اب وہ لڑکی میں نہ لڑکا میں دیکھتا ہے, کیا لڑکا میں خالی نوکری ہونا چاہیے, لڑکی میں پیسہ مل جائے. اب وہ کیسا عقیدہ والی ہے, وہ اپنے بچوں کو کیسی تربیت کرے گی؟ ہاں, وہ اللہ اس کے رسول کے بارے میں جانتی ہے کہ نہیں جانتی ہے؟ کچھ نہیں, بس پیسہ والا آ گیا وہ اس کو لے آتے ہیں. اب ایسی عورتیں جو ہے اپنے سماج میں آ کر اپنے اہل حدیثوں کے گھرانے میں گھس کر کے وہ بدعات اور خرافات زبردستی اپنا گھر والا سے کرائے گی, اپنا شوہر سے مجبور کر دیں گے. بدعات و خرافات آج دیکھ لیجئے, رجب کا مہینہ چل رہا ہے, رجب کا مہینہ چل رہا ہے. رجب کا مہینہ مسلمانوں نے بدعات سے بھر کر کے رکھ دیا ہے, بھر کر کے رکھ دیا. جتنے بھی بدعات ہیں, رجب کے کونڈے ہوتے ہیں, پتہ نہیں حلوہ پوری سب بنتا ہے. اس کے بعد کیا ہے, 27 رجب کو شب معراج منایا جاتا ہے. نہ جانے کہاں کہاں سے دین کو اٹھا کر کے یہ توڑ مروڑ کر کے پیش کر کے ہم لوگ اس کو دین کے نام پہ کر رہے ہیں. بدعات ہے, کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کہاں لے جانے والی؟ جہنم میں لے جانے والی. میں آپ کو بتاؤں, اگلا مہینہ شعبان آنے والا ہے, شعبان آنے والا ہے, اور ہماری مائیں اور بہنوں کا یہ عالم ہے دین کے علم کا. ان کو صحیح بات بتائیے تو وہ نہیں مانے گی, صحیح بات بتائیے تو وہ نہیں مانے گی. دین کے علم کی کمی کی وجہ سے کیا بولے گی؟ نیا نیا مولوی ہے, نئے کا فتویٰ ہے. ہاں, نئے کا مولوی سب آیا پڑھ کر کے اور نیا فتویٰ دے رہا ہے. مثال دیتا ہوں میں سب اٹھ پٹانگ باتی نہیں, ایسا میں نے سنا اپنے سماج میں, تو میں بتا رہا ہوں. شعبان کا مہینہ آتے ہی شروع سے لے کر کے 15 شعبان تک صحیح حدیث کے مطابق کیا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب روزہ رکھتے تھے, خوب روزہ رکھتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ حکم ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی 15 شعبان تک خوب روزہ رکھیے. آپ 1 شعبان سے لے کر کے 15 شعبان تک 15 دن آپ روزہ رکھیے. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے, یہ سنت ہے.
یہ سنت ہے. لیکن شعبان شروع ہوتے ہی کوئی روزہ نہیں رکھے گا, کوئی روزہ نہیں رکھے گی, کہیں ہنگامہ نہیں روزے کا, کوئی نہیں رکھتی ہے. لیکن جیسے ہی 15ویں شعبان آئے گا سب فتویٰ پوچھے گا, سب فتویٰ. کل روزہ رکھنا ہے مولوی صاحب کہ آج رکھنا ہے؟ آج 14 ہے کیا؟ کل 15 ہے نا. اچھا حلوہ پوری کب بنائیں گے مولوی صاحب؟ 15 کا نا. روزہ کب رکھیں گے؟ یہ سب چلتا ہے. بدعت کے نام پر ہماری مائیں بہنیں ایک دم تیار رہے گی. 15 دن پہلے سے تیار ہے حلوہ پوری بنانے کے لیے, 15 دن پہلے سے تیار ہے. اب 15 تاریخ کو خاص کر کے روزہ رکھوے کرے گی. قبرستان میں جا کر کے مرد عورت سب مل کر کے جو ڈھول تاشا ہوتا ہے سب کرے گی, سب کرے گی. دین کے نام پہ. کس کے نام پہ؟ دین کے نام پہ ہو رہا ہے یہ سب چیز. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دین کی صحیح جانکاری ان کے پاس نہیں ہے. اگر ہماری ماں اور بہنیں عالمہ ہوتی, قرآن کا صحیح علم ہوتا, صحیح حدیث کا صحیح علم ہوتا, تو یہ بدعات اور خرافات سماج میں پنپنے نہیں دیتی. لیکن آپ کہیے گا اس دن کہ 15 تاریخ کا روزہ نہیں رکھو, جھگڑا کر لے گی. کیسن مولوی صاحب ہیں آپ؟ روزوں رکھنے سے منع کرتے ہیں آپ. ہاں روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں مولوی صاحب, تو جہنم میں لے جائیو. ہاں یہ روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں. بتاؤ ہم روزہ رکھنا کون گناہ کا کام ہے؟ روزہ رکھنا گناہ کا کام نہیں ہے. روزہ رکھنا گناہ کا کام نہیں ہے. روزہ غلط طریقے سے رکھنا یہ گناہ کا کام. پیارے نبی سے صرف 15 کو ثابت نہیں ہے. آپ صرف 15 کو رکھ رہے ہیں تو آپ سنت رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. بھلے سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں. مجھے بتائیے, میری ماں اور بہنیں بتائیں, ظہر کا نماز کیا رکعت ہے؟ تو وہ کہے گی, جوڑ جاڑ کے بولتی ہے, 4 پہلے والا, پھر 4 فرض ہے, اور پھر 2 لاسٹ والا, اور پھر 2 نفل, ملا کر کے کیا بولے گی؟ 12 رکعت ہے. پوچھ لیجئے گا گھر میں. عشاء کا نماز کیا رکعت ہے؟ عشاء کا نماز, دیکھیں دین کے علم کی کتنی کمی ہے عورتوں میں اور ہمارے سماج میں. آپ آج جا کر کے پریکٹیکل کر لیجئے. آپ اپنے گھر میں کسی بہن سے یا کسی سے پوچھ لیجئے گا کہ عشاء کا نماز کتنے رکعت فرض ہے, تو وہ پورے بولے گی 17. کہاں ہے 17؟ 17 رکعت فرض ہے, 17 رکعت فرض ہے, لیکن وہ بولے گی 17. کہاں سے؟ دین کا علم نہیں ہے ان کے پاس, دین کی جانکاری نہیں ہے ان کے پاس. تو معمولی بات تک نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ 4 رکعت عشاء کا نماز فرض ہے, صرف 4 رکعت. اب اگر کوئی آدمی کہے ہم نہیں 4 نہیں پڑھیں گے, صحابہ سب نیک تھے تو 4 پڑھتے تھے, بخشائش ہو گئی, آج سے ہم عشاء کی نماز 6 رکعت پڑھیں گے, عشاء کی نماز 6 رکعت پڑھیں گے. اب بتائیے وہ نماز پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ نماز ہی پڑھ رہا ہے. اب وہ نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ 4 رکعت نماز پڑھنا یہ حدیث سے ثابت ہے. عشاء کی 4 رکعت نماز فرض ہے. آپ 6 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو دین میں بدعت کر رہے ہیں, اپنے طرف سے گزار رہے ہیں. اس لیے وہ 6 رکعت نماز پڑھنا, بھلے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. 6 رکعت پڑھنے کی وجہ سے آپ کو جہنم میں بھیجے گا, جہنم میں بھیجے گا. آپ کہیے گا اس وقت جا ہم تو نماز پڑھ کے آئے, جہنم میں بھیج رہے ہیں, بولیے گا. تو ویسے ہی روزہ بھی جو ہے شعبان کا روزہ آپ 1 تاریخ سے لے کر کے 15 تاریخ تک خوب روزہ رکھیے. آپ 3 دن ہر مہینہ میں روزہ رکھیے, 13, 14, 15 ہر مہینہ روزہ رکھیے. آپ کو اور روزہ رکھنا ہے تو ہر ہفتہ میں سوموار کو, جمعرات کو روزہ رکھیے. یہ سب ثابت شدہ ہے. یہ نہیں کریں گے لیکن وہی کریں گے 15 تاریخ کو ہم روزہ رکھوے کریں گے. بکری کے 3 ٹانگ, جد پہ, اپنے جد پہ بکری کے 3 ٹانگ. وہ کہاں سے؟ تو وہی دین کا علم نہیں دیے آپ, دین کا علم نہیں سکھائے. تو دین کے علم کی کمی کی وجہ سے ہماری ماں بہنوں میں, ہمارے سماج میں جو ہے بدعات پنپ رہے ہیں, خرافات پنپ رہے ہیں. خرافات پر بات آئی تو کچھ خرافات بھی کہہ دیتے ہیں. خرافات دیکھیے کیا کیا خرافات کرتے ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلامی حکم کیا ہے؟ اسلامی حکم کیا ہے کہ 7ویں دن کیا کرنا چاہیے؟ عقیقہ کرنا چاہیے. لڑکا ہو تو 2 بکری یا 2 کھسی, لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری یا 1 کھسی ذبح کرنا چاہیے. اس دن اچھا سے نام رکھنا چاہیے. اس دن ان کے سر کے بال کو مونڈ کر کے اور اس بال کو وزن کر کے جتنا وزن ہوتا ہے اتنا چاندی صدقہ کرنا چاہیے. یہ سنت سے ثابت ہے, یہ صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے, یہ صحیح طریقہ ہے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ یہ سنت کا طریقہ ہے.
لیکن ہماری مائیں اور بہنیں یہاں پر خرافات کیا کرتی ہے؟ غیر مسلموں سے سیکھ کر کے وہ عقیقہ نہیں کرے گی، عقیقہ والا کام نہیں کرے گی، سنت والا کام نہیں کرے گی، لیکن چھٹیار ضرور منائے گی۔ چھٹیار ہونا چاہیے۔ چھٹیار کون مناتا ہے؟ چھٹیار غیر مسلم نا، اور آپ منا رہے ہیں مسلمان ہو کر کے، اس کا مطلب آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ اور نام رکھنے کے لیے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اچھا نام رکھو، صحابہ اور صحابیہ کا نام رکھو۔ ہاں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نام کا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حزن یا حزن، جس کے معنی ہے غم، ٹینشن، غم، ٹینشن۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ارے اپنا نام بدل لو، حزن بدل لو، اس کا معنی جو ہے خالی غم ہی غم ہے۔ تو وہ صحابی کیا بولے پتہ ہے؟ رہنے دیجئے نا، باپ دادا رکھ دیے تو رہنے دیجئے۔ تو کہا جاؤ، باپ دادا رکھ دے تو رکھو۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ پوری نسل ختم، دوسری نسل آئی، اس میں بھی کوئی خوشی نہیں آئی، تیسری نسل آئی، تیسری نسل میں بھی کوئی خوشی نہیں، خالی غم ہی غم، غم ہی غم۔ ایک نام کی وجہ سے 3 نسل میں جو ہے غم ہی غم، غم ہی غم، غم ہی غم۔ جب سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی ہے، انہی کا خاندان تھا، ان کو جب پتا چلا کہ میرے پردادا کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نام بدل لینے کے لیے، وہ بدلے نہیں، اسی کا اثر آج تک ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے خوشی نہیں ہے۔ تو اس کا پڑپوتا جو اپنا دادا کا نام بدلا اس وقت، تب جا کر کے ان کی زندگی میں خوشی آئے۔ تو کہنا یہ ہے کہ بچوں کا نام ایسا رکھیں کہ نام کا اثر پڑتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے ہمارے سماج میں خرافات، عورتوں کا خرافات۔ کہیے سب سے بہترین نام اللہ کو ہے عبداللہ، عبد الرحمن۔ عبداللہ نام رکھ لو، عبد الرحمن نام رکھ لو، عائشہ، خدیجہ، صحابیہ کا نام رکھ لو۔ جا بڑھیا والا نام ہے مولوی صاحب، یہ پڑوس میں تو بہتے کا نام ہے، یہ پورا ہمارا جو ہے رشتہ دار جو ہے مائکے میں یہ بہتے نام ہے، کون نئی کا نام بولیے۔ نئی کا نام کے چکر میں ایسا ویسا نام سب رکھ لیتی ہے جس کا کوئی معنی مطلب نہیں رہتا۔ منتشا، منتشا نام سنے ہوں گے، بہت فیمس ہے، کوئی معنی نہیں اس کا، کوئی معنی نہیں ہے۔ قرآن میں ہے مولوی صاحب منتشا، یہ دیکھیے جی حالت دیکھیے، قرآن میں ہے منتشا، تو قرآن میں شیطانوں ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے قرآن میں، تو شیطان رکھ لو اپنا بیٹا کا نام، قرآن میں ہے نا۔ قرآن میں فرعون بھی ہے، فرعون کا بھی نام آیا، فرعون رکھ لیجئے نا۔ ابو لہب کا نام آیا، قرآن میں تو کیا مطلب، کچھ رکھ لیں۔ یہ جہالت ہے، علم دین کی کمی کی وجہ سے آج الٹر پھلٹر نام سب رکھتی ہے۔ اور خرافات سنیے نام رکھنے میں، اب جو ہے سیریل کا زمانہ ہے نا، عورت سب جو ہے خاص کر کے مغرب سے آپ جو اجتماع رکھ دیے ہیں، اجتماع، تو ٹینشن میں ہوگی، جو لوگ آ گئی ہوگی، اللہ چھٹ گیا ہوگا، کہاں سے کہاں چلا گیا ہوگا، کیا ہوا کل وہاں پہ اٹکی تھی، ہاسپٹل میں تھی، مری کی زندہ ہے، اس ٹینشن میں وہ اجتماع نہیں سن رہی ہوگی، اس ٹینشن میں ہے کہ سیریل میں کیا ہو گیا، اب وہ جو بہو کو جو باندھ دی تھی پتہ نہیں آج کھولے گی کہ نہیں کھولے گی، اب یہاں بیٹھ کے بہو کے سپورٹ لیتی ہے، ساس کو گلی آتی رہتی ہے، یہ حال ہے۔ اسی میں سے آج پاکستانی سیریل کا نشہ چڑھا ہوا ہے، نشہ مسلمانوں میں، بھلے سے اس میں نام اچھا ہے، نام رہتا ہے، قرآن حدیث والا بھی نام رہتا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایکٹر یا ایکٹریس کا نام پسند آ گیا اور آپ اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی کو اس سے پربھاوت ہو کر، اس سے آپ امپریس ہو کر کے، کس سے، جو سماج کی کچرا ہے، ایکٹر سب کیا ہے، گندگی پھیلانے والے یہ لوگ ہیں، گندگی پھیلانے والی ہے نا، اس سے پربھاوت ہو کر کے اگر آپ اپنی بچی کا نام رکھتے ہیں، بھلے سے وہ نام صحیح ہے، بھلے سے، لیکن اس بچی پہ اسی فاحشہ کا اثر پڑے گا، اس بیٹی پہ اسی ایکٹرز کا اثر پڑے گا، کیونکہ آپ کی نیت کیا تھی کہ فلاں ایکٹرز جو ہے بڑی اچھی ہے، اس لیے ان کا نام ہم اپنی بیٹی کو رکھ دیتے ہیں، تو اسی کا اثر پڑے گا۔ اگر آپ وہ نام کسی صحابیہ کا رکھتے ہیں، آپ عائشہ نام رکھتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ صحابیہ ہے جو حافظہ تھی، عالمہ تھی، کم عمر میں ان سے زیادہ علم کسی عورت کے پاس نہیں تھا، کسی صحابیہ کے نہیں۔ آپ یہ سوچ کر کے اگر اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھتے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ یہ عائشہ بھی، آپ کی عائشہ بھی ویسی عائشہ بنے گی جیسی عائشہ پہ اماں عائشہ تھی۔ تو یہ سب نہیں ہو رہا ہے، بدعت و خرافات لوگ کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ یہ علم دین کی کمی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچیے، یہ سب خرافات ہمارے سماج میں ہو رہا ہے۔ اب اور آتے ہیں ہم آگے، تھوڑا میرے پاس وقت ہے نا ابھی،
ہاں، علم دین کی کمی کی وجہ سے اور کیا کیا ہمارے عورتیں کر رہی ہیں میں بتاؤں. یہ بات عورتوں کو بتانی چاہیے لیکن مجبوری ہے کہ میں بتاتا ہوں. پاکی صفائی کے سلسلے میں جو خاص کر کے عورتوں کے معاملے میں ہوتا ہے، حیض اور نفاس کا مسئلہ، بہت ساری عورتیں اس کا علم نہیں رکھتی ہیں، ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے. ہم تو یہ کہیں گے کہ یہاں جو مرد حضرات بیٹھے ہیں شاید ان میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے، اور جو نوجوان حضرات ہیں جن کو دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ میں ناپاک کب ہوتا ہوں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں ناپاک کب ہوتا ہوں، اور جب ناپاک ہو جاؤں تو پاک ہونے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا جو طریقہ بتایا ہے وہ کیا طریقہ ہے. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی نوجوان ابھی کا الا ماشاءاللہ کوئی بھی نوجوان چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ صحیح طریقہ نہیں بتا پائے گی کہ سنت رسول سے غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. نعوذ باللہ. ہاں، اب دیکھیے گا، نفاس جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہو جانے کے بعد ہمارے سماج میں ایک پورے سماج میں جہاں جائیے فکس ہے کہ 40 دن تک نہ وہ قرآن پڑھے گی، 40 دن تک نہ نماز پڑھے گی، 40 دن تک نہ روزہ رکھے گی، کچھ نہیں سمجھ رہے، کچھ نہیں کرے گی. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں 40 دن آپ نے کہاں سے فکس کر لیا؟ 40 دن آپ نے کہاں سے فکس کر لیا؟ علماء نے یہ بتایا ہے کہ 40 دن یہ آخری مدت ہے. 40 دن یہ آخری مدت ہے. 40 دن تک بھی اگر کسی کا آتا ہے، 40 دن تک اگر کسی کو خون آتا ہے، 41واں دن بھی خون آ رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ 41واں دن جب خون آئے تب تم پاک ہو، نہاؤ دھو، اپنا نماز روزہ کرو، اس خون کو تم شمار نہیں کرو. اب لوگوں نے فکس کر لیا، ہماری مائیں اور عورتوں نے، کہ نہیں 40 دن تک کچھ نہیں کرنا ہے. وہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھتی ہے. اب نعوذ باللہ اس کم علمی کی وجہ سے آپ سوچ سکتے ہیں 40 دن تک نہ وہ قرآن پڑھتی ہے، 40 دن تک نہ وہ نماز پڑھتی ہے، 40 دن تک وہ ایک دم ناپاک کی زندگی گزارتی ہے، جیسا لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو 15 ہی دن میں خون آنا بند ہو جائے، 15 ہی دن میں خون آنا بند ہو چکا ہے، جس دن خون آنا بند ہو گیا اس دن سے وہ پاک ہے، نہائے دھوئے اور قرآن نماز پڑھے. یہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. علم کی کمی نہیں ہے، چل رہا. اور ایسا ہی خرافات کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک تو اتنا علم کی کمی ہے کہ ایک بیٹی جو ہے اپنی ماں کا غسل نہیں دے سکتی ہے جب ماں مر جائے. علم کی کمی اتنی ہے کہ ایک بیٹا جو ہے اپنا باپ اگر مر جائے تو اس کا غسل نہیں دے سکتا ہے بیٹا. غسل تو غسل، وہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا ہے. نماز جنازہ پڑھانا تو دور، وہ جو پیچھے کھڑا رہتا ہے نا آپ کا بیٹا، آپ جب مریے گا دین کا علم نہیں سکھا رہے ہیں تو وہ بیٹا جو آپ کا چپ چاپ کھڑا رہے گا، سب اللہ اکبر کہے گا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے گا، ختم. کیا دعا پڑھنا ہے باپ کے لیے، کون سی دعا کرنا ہے، وہ دعا تک آج کے بچوں کو اور آج کی بچیوں کو نہیں معلوم ہے. علم دین سے ہم اتنا دور ہے. یہاں تو 8 بجے تک ہے نا، کتنے بجے تک؟ 8 ہے یا 7:45 ہے؟ ہم یہی ختم کر دیں گے. 8 ہے یا 7:45؟ چالو رکھیں یا بند کر دیں؟ اچھا ادھر اذان ہو رہی ہے، او ٹھیک. تو میں بتا رہا تھا کہ علم دین کی کمی کی وجہ سے عورتوں میں بہت بڑی غلطی جو یہ ہو رہی ہے وہ یہ کہ پاکی صفائی کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارا گناہ کا کام کر رہی ہے. ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ سماج میں جو ہے کچھ ہی عورت ہوتی ہے جو عورتوں کو غسل دینے کے لیے اس کا طریقہ سیکھی رہتی ہے. اب اتفاق سے کوئی میت ہو جائے اور اس عورت کو حیض آ رہا ہو، ماہواری آ رہی ہو، تو اب پورے گاؤں میں ایک لڑکی بھی ایسی نہیں ملتی ہے جو اس عورت کو غسل دے سکے. اور یہاں ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ماہواری آ رہی ہے تو کیا ہو گیا؟ کیا وہ غسل نہیں دے سکتی ہے؟
علم کی کمی کی وجہ سے اس عورت کو میت سے دور رکھا جاتا ہے، میت کو غسل نہیں دیا جاتا۔ یہ علم دین کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ علم دین کی کمی کی وجہ سے ہماری عورتوں میں جو بہت بڑے غلطی پیدا ہوئی ہے وہ ہے بے پردگی، بے حیائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب انسان کے اندر شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہے من میں آئے کرو، جو چاہے من میں آئے کرو۔ شرم انسان کے اندر ختم ہو جائے تو بے شرم انسان دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتا ہے، گھٹیا سے گھٹیا کام کر سکتا ہے۔ اور فلمی کلچر جو ہے عورتوں کو اور لڑکوں کو، نوجوانوں کو بے حیا بنا رہی ہے۔ ان کا اولین مقصد یہ ہے کہ اس کو بے حیا بنا دو، اور جب بے حیا بنا دو گے تو وہ سارا کا سارا کام کرنے لگے گی۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں بے پردہ گھر سے نکلتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ساری عورتوں کو آپ کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلے تو جلباب ڈال کے نکلے۔ جلباب ڈال کے نکلے مطلب کیا؟ پردہ ڈال کے نکلے، نقاب پہن کے نکلے، یا پھر موٹا سا ریدہ آتا ہے جس سے یہ پہچان ہو سکے کہ یہ مسلمان عورت ہے، اس کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، یا اس کی پردگی ہوگی، محفوظ رہے گی، وہ وحشیوں سے، وہ درندوں سے محفوظ رہے گی۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں علم دین کی کمی کی وجہ سے ان کے دل میں اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو صحیح بتائیے گا کس کے گھر سے کون سی بیٹیاں ہیں جو پردے کے ساتھ نکلتی ہیں؟ پردہ بھی کب پہنا جاتا ہے؟ پردہ بھی کب پہنا جاتا ہے؟ نقاب بھی کب پہننا شروع کرتی ہے؟ جب شادی ہو جاتا ہے تب۔ جب شادی ہو جائے گی تب وہ پردہ کرے گی، اور شادی سے پہلے جو وہ بالغ ہوئی ہے 18 سال 12 سال 13 سال میں، 13 سال 12 سال سے بالغ جو ہوئی ہے، تب تک جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تب تک وہ بے پردہ گھوم رہی ہے علم کی کمی کی وجہ سے۔ نقاب اس وقت پہنتی ہے ہمارے سماج میں جب شادی ہو جائے، ایسا مشہور ہے۔ اگر پہن رہی ہے تو الحمدللہ پہن رہی۔ تو علم دین کی کمی کی وجہ سے بے پردگی عام ہو گئی ہے، اور نہ جانے بے پردگی میں کیسے چیزیں ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ مسکان کو یاد کیجیے، اس مسکان کو یاد کیجیے، کرناٹک کی وہ بیٹی جس کو پوری دنیا نے سلام کیا۔ پوری دنیا نے سلام اسے کیوں کیا؟ ان کی اتنی پذیرائی کیوں ہوئی، اتنی تعریفیں کیوں ہوئی، اور آج تک لوگ کر رہے ہیں؟ بس صرف اور صرف ان کے پردے کی وجہ سے۔ وہ باپردہ تھی اور وحشیوں کے سامنے اس نے اپنا پردہ نہیں کھولا، اور نعرہ تکبیر کا وہ صدا بلند کر دی وہ ان وحشیوں کے سامنے، جس کے دین کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے، ان کے پردے کی وجہ سے جو ہے مسکان پوری دنیا میں چھا گئی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ علم دین کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں بے پردگی آ گئی ہے۔ ایک اور لاسٹ اور اہم بات، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہا جاتا ہے، بہت ہی اہم بات ہے، وہ کیا ہے؟ علم دین کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں عشق و محبت کا فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ عشق و محبت کا فتنہ، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سبھی تیرے زلفوں کے اسیر ہوئے۔ نوجوان سب ابھی سے ہنسنے لگے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اسکول میں کیا ہوتا ہے، ٹیوشن پہ کیا ہو رہا ہے، آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو موبائل ہے، موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے، فتنہ۔ پڑھائی کے نام پہ ہم موبائل تو دے دیتے ہیں، لیکن ہم نگرانی نہیں کرتے اپنے بچوں کی کہ اس موبائل پہ وہ پڑھائی کر رہی ہے یا پھر ریل بنا رہی ہے، اس موبائل پہ وہ پڑھائی کر رہی ہے یا پھر کسی اور سے وہ راتوں رات چیٹنگ کر رہی ہے، اس موبائل پہ وہ پڑھائی کر رہی ہے یا پھر نہ جانے وہ کیا کیا گل کھا رہی ہے اس موبائل کے ذریعے۔ اور اسی موبائل سے عشق و محبت کا فتنہ شروع ہوا ہے۔ فروری کا مہینہ چل رہا ہے نوجوانوں، فروری کا مہینہ چل رہا ہے۔ کب سے شروع ہوگا وہ چاکلیٹ ڈے، روز ڈے، اور کیا ویلنٹائن ڈے، لاسٹ میں وہی نہ آتا ہے، ہگ ڈے، پتہ نہیں کون کون ڈے، یہ سب ڈے کے نام پہ چل رہا ہے، فروری میں چالو ہوتا ہے۔
اور ہماری بچیاں کر رہی ہیں، ہماری گھر کی بہنیں کر رہی ہیں، یہ سب ان کو فحش بنانے کے لیے، ان کو بے شرم بنانے کے لیے نئے نئے ڈے کے نام پہ چلتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے جو آ رہا ہے، اس دن جو ہے ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان یہ ناجائز عشق کی وجہ سے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس زنا کے دن کو جو ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، اور یہ سب ہماری بہنیں کر رہی ہے علم دین کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور عشق و محبت کا فتنہ اتنا سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور یہ جو گھروں میں موبائل کا سسٹم، وہ جو سنیما کا سسٹم، اور جو سیریل والا جو سسٹم ہے، یہ سیریل جو ہے عورتوں کو اور زیادہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہر سیریل میں آج دیکھیں گے وہ عشق کو عبادت ثابت کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ عشق کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت۔ واہ، عشق عبادت ہے، اور اسی عبادت کے نام پہ عشق میں دھرم نہیں دیکھا جاتا، عشق میں ذات نہیں دیکھا جاتا، عشق میں اونچ نیچ نہیں دیکھا جاتا۔ جس سے عشق ہو گیا آپ اسی کے ساتھ بھاگ جائیے، نکاح کر لیجئے، زنا کر لیجئے، نعوذ باللہ۔ ایسا ہو رہا ہے، اور کتنی مسلم لڑکیاں، کتنی لاکھوں میں، ہزار نہیں بول رہا ہوں، لاکھوں میں ہماری مسلم بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں اس عشق کے نام پہ غیر مسلموں سے شادی کر چکی ہے، حالانکہ قرآن کا علم، قرآن کا حکم کیا ہے؟ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ غیر مسلم لڑکی مسلمان لڑکے کے لیے حرام ہے، اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح غیر مسلم لڑکے سے مسلمان لڑکی شادی نہیں کر سکتی، یہ حرام ہے، حرام۔ آپ اللہ کی محبت ہم نے اپنی بیٹیوں کے دل میں پیدا نہیں کیا، رسول اللہ کی محبت ہم نے اپنے بہنوں کے دل میں پیدا نہیں کیا، اسی لیے اللہ اس کی رسول کی محبت پہ یہ ناجائز عشق جو ہے سوار ہو چکا ہے، اور اس عشق کے نام پہ وہ ایسی ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ آئے دن آپ اخبار میں دیکھتے ہوں گے کہ فلاں لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور ایک سازش بھی ہے، ایک سازش بھی ہے لڑکیوں کو پھنسانے کی۔ اس سے محبت کے نام پہ محبت کے دعوے کی جاتے ہیں، بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں، دھوکہ دیا جاتا ہے، اور شادی کر لینے کے بعد یا شادی کا جھانسا دینے کے بعد کچھ ہی مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ ریلوے پٹری پر ایک لاش ملی ہے، ایک لڑکی کی لاش ملی ہے، گردن الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ علم دین کی کمی کی وجہ سے ہماری عورتوں میں اس طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اس طرح کے خرافات پیدا ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گارجین حضرات، ہم جو اپنے ذمہ دار ہیں، باپ ہیں تو بحیثیت باپ، بھائی ہے تو بحیثیت بھائی، اور ہماری ماں اور بہنیں جو سن رہی ہیں میری بات کو، اگر آپ کو یہ باتیں سچی لگ رہی ہیں، اور یقیناً سچی باتیں ہیں، تو جو آپ نے غلطی کی سو کی، اسے توبہ کر لیجئے، اور آج سے آپ تہیہ کیجئے کہ ہر شخص کو علم دین سے جڑنا ہوگا، ہر شخص کو، ہر لڑکی، ہر عورت جو ہے قرآن سے جڑے، قرآن کو پڑھے، صحیح حدیث کو پڑھے، علماء کی مجلس میں آئے۔ یہ جو اجتماع رکھا جاتا ہے، اجتماع کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم عام لوگوں میں علم دین کو پھیلائیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہماری صحابیہ جو تھی، صحابیہ، ان کے اندر علم دین کا شوق اتنا تھا کہ وہ شکایت کرتی تھی پیارے نبی سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے پورا کا پورا ٹائم خالی مردوں کو دیتے ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے خاص ٹائم نہیں دیتے ہیں آپ۔ تو پیارے نبی نے ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے، علم دین کا شوق کا جذبہ دیکھتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کر دیا تھا دین کا علم۔ ہمارے یہاں صرف ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، عورتوں سے اور مردوں سے سبھی سے گزارش ہے کہ اس ماہانہ اجتماع میں آپ آئیں اور قرآن سے جڑے، گھر پہ بھی قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور علم دین سے جڑے، تبھی جا کر کے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سدھرے گا۔ آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ میں ابھی آپ لوگوں کے کیوٹی بلاک میں، یہ کھرما ہمارے بلاک میں پڑتا ہے، کیوٹی بلاک میں اردو مترجم کی حیثیت سے بحال ہوا ہوں، اور اردو بھی جو ہے اپنے جان کنی کے عالم میں، اور اردو سرکاری زبان ہوتے ہوئے لوگوں نے اس کو مسلمانوں کی زبان قرار دیا ہے۔ چلیے الحمدللہ ہم اس کی ترقی کے لیے، اس کے فروغ کے لیے کام کریں۔ ہم مسلمان ہیں، جو بھی ہم کو ضرورت پڑتی ہے بلاک میں درخواست دینا پڑتا ہے، کچھ بھی دینا پڑتا ہے،
آپ لوگ کوشش کیجئے کہ اردو ہی میں درخواست دینے کی کوشش کیجئے، ہر جگہ ہر سرکاری ادارے میں، اس سے اردو کا فروغ ہوگا۔ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیے، کیونکہ اردو سے بہت ساری ترقی آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔